بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی فائسہ کی سربراہی میں فول کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست سامنے آئی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں فول کورٹ کی طرف سے 15 رکنی بینچ کی طرف سے پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے بنائے گئے قانون کو آئینی اور قانونی قرار دیا گیا۔ 5 کے مقابلے میں 10 جج صاحبان کی طرف سے اس کو آئینی قرار دیا گیا، جبکہ 5 جج صاحبان کی طرف سے اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے فیصلہ اکثریت کا ہی چلتا ہے۔ جیسے ہی یہ فیصلہ سامنے آیا، ہر فریق کی طرف سے، ہر پارٹی کی طرف سے اس کی تحسین کی گئی۔ میڈیا میں بھی اس کو بڑا مثبت لیا گیا، کہا گیا کہ عدلیہ کی طرف سے اپنے اختیارات کو سرنڈر کر کے پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ عمر تا بندیال صاحب جس قانون پر اسٹے آرڈر دے گئے تھے، ان کی طرف سے اس قانون کو آئینی یا غیر آئینی قرار دینے کا فیصلہ نہیں دیا گیا تھا۔ 8 رکنی ایک بینچ بنا تھا جس نے اس پر اسٹے دے دیا، اور قاضی فائسہ صاحب نے اس پر آتے ہی سماعت شروع کی۔ 18 ستمبر سے اس کی سماعت کا آغاز ہوتا ہے۔ 11 اکتوبر کو اس پر فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ کیس تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے اٹھایا گیا تھا۔ ان کی طرف سے بھی، حکومتی پارٹیوں کی طرف سے بھی اس قانون کو آئینی قرار دینے پر تحسین کی گئی تھی۔ پھر نظر ثانی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ اس فیصلے کے ایک حصے میں یہ کہا گیا کہ اپیل کا حق تو دے دیا جائے، لیکن اپیل کا حق ماضی سے نہیں دیا جا سکتا۔ میاں نواز شریف صاحب کو اپیل کا حق مل جاتا تو میاں نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلیت ختم ہو سکتی تھی۔ قاضی فائسہ کوئی اور فیصلہ کر دیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ میاں نواز شریف صاحب تاحیات نااہل رہیں گے، وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ البتہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو پی ڈی ایم حکومت کے وزیر قانون تھے، ان کی طرف سے یاری ماری گئی ہے کہ ایکٹ میں ترمیم کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی نااہلیت ختم ہو چکی ہے۔ فرض کر لیتے ہیں قاضی فائسہ صاحب ایگری ہو جاتے ہیں، متفق ہو جاتے ہیں، نظر ثانی پر بینچ بنا دیا جاتا ہے، انہی 15 ججوں کو ایک بار پھر بٹھا دیا جاتا ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ فرض کر لیتے ہیں نظر ثانی ہو جاتی ہے، میاں نواز شریف صاحب کو اپیل کا حق دے دیا جاتا ہے۔ یہ حق ملنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی نااہلیت ختم ہو جاتی ہے، وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ ویسے کچھ لوگوں کو ایسا ہونا ناقابل یقین نظر آتا ہے۔ بہرحال ہم نے فرض کیا ہے میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن کر کیا ایسا کچھ کریں گے کہ وہ تیسری بار وزیر اعظم بنے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکے تھے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کا بڑا کریڈٹ لیا جاتا ہے۔ ذرا غیر جانبدار حلقوں سے پوچھیں، پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران آصف علی زرداری جس کے صدر تھے، یوسف رضا گیلانی پہلے اور بعد میں، راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم رہے، اس دوران پاکستان کی ایکسپورٹ کیا تھی، اور جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو اس دوران ایکسپورٹ کیا تھی۔ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور کے دوران، جیسا کہ وہ انتہائی کرپشن کا دور تھا، اس میں پاکستان کی برآمدات 25 ارب ڈالر تھیں، جبکہ میاں نواز شریف صاحب کی بعد میں آنے والی حکومت کے دوران یہی ایکسپورٹ 20 ارب ڈالر تک آ گئی تھی۔ اس میں بھی شک نہیں ہے کہ آصف علی زرداری کے دور حکومت میں، پیپلز پارٹی کے اس دور میں پاکستان کو اندھیروں میں پھینک دیا گیا تھا۔ جس طرح پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور رینٹل پاور جس طرح سے بیچے گئے تھے، جس طرح سے خریدے گئے تھے، جس طرح سے لگائے گئے تھے، جس طرح سے ان کی ادائیگیاں ہوئی تھیں، جس طرح سے وہ پکڑے گئے تھے اور ادائیگیاں کچھ واپس بھی ہوئی تھیں، پھر بھی اس دور میں کچھ ایکسپورٹ بہتر تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جو سب سے بڑا کریڈٹ لیا جاتا ہے وہ اندھیروں کے خاتمے کا ہے۔ اس میں بھی کسی شک والی گنجائش نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے دور میں واقعی پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم ترین سطح پر لایا گیا تھا، لیکن باقی معاملات میں دودھ اور شہد کی نہریں اس طرح سے نہیں بہتی تھی جس طرح سے مسلم لیگ نون والے ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ 16 ماہ جو پی ڈی ایم حکومت نے گزارے ہیں، شہباز شریف صاحب اس کے صدر تھے، میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پر سارا کچھ ہوتا تھا، حتیٰ کہ آرمی چیف کی تقرری بھی میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پر، ان کی ہدایت پر، ان کی مرضی پر، ان کی منشا پر ہوئی۔ وہی اسحاق ڈار جو میاں نواز شریف کے دور میں وزیر خزانہ تھے، شہباز شریف کو بھی وہی وزیر خزانہ لندن سے ایکسپورٹ کر کے دے دیا گیا، تو پاکستان میں کہاں خوشحالی آئی، کہاں پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی، یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اگر چوتھی بار وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر
وہ کیا تیر مار لیں گے، وہی جو تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد مارے تھے، اور جو کچھ ان کے بھائی نے 16 ماہ کی مدت کے دوران، 16 ماہ کی حکومت کے دوران مارے ہیں۔ اس کا ان کو احساس ہے کہ جو کچھ انہوں نے عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ 16 ماہ میں کیا، ان کی سیاست کیسے ڈوبی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کل کہا گیا تھا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی۔ آج ان کی طرف سے کہا گیا ہے پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا تو نواز شریف واپس نہیں آ سکتے تھے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد طے کر دیا تھا جان چلی جائے مگر پاکستان کو ڈیفالٹ نہ ہونے دیں گے۔ نواز شریف کے واپس آنے سے اشیاء سستی ہو جائیں گی، یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے آج کہا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کے آنے سے اشیاء کیسے سستی ہو جائیں گی؟ کون سی اپنے ساتھ وہ جادو کی چھڑی لے کر آئیں گے؟ کون سا ان کے پاس فارمولہ ہے؟ کون سا ان کے پاس کلیہ ہے، قاعدہ ہے؟ وہ کلیہ، قاعدہ، وہ فارمولہ انہوں نے شہباز شریف صاحب آپ کو 16 ماہ کے دوران کیوں نہیں دیا تھا؟ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے کبھی قریب نہیں تھا۔ کیسے پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا؟ اگر پاکستان نے ڈیفالٹ ہونا تھا تو آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہونا تھا۔ آج کی حکومت کا اور اپنی حکومت کا تھوڑا سا موازنہ کر کے دیکھ لیں۔ ڈالر 50 روپے آپ کے جانے کے بعد سستا ہو چکا ہے، چینی کی سمگلنگ رک چکی ہے، پیٹرول دوسری بار سستا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ آپ لوگوں کی طرف سے کیوں نہیں کیا گیا؟ ہر کسی کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، اتحادی حکومت تھی، ہر کسی کو خوش کرنا تھا، سمگلنگ ہو رہی تھی، چینی کی قیمت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی تھی، ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا، بجلی کی قیمتیں آپ لوگوں نے کہاں تک پہنچا دی تھیں، 85-86 لوگوں کو وزیر بنا دیا گیا تھا۔ آپ کے دورے، بلاول بھٹو زرداری کے دورے، دیگر وزراء کے دورے، ذرا ان کا حساب لگائیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان اگر ڈیفالٹ ہونا تھا تو کس وجہ سے ہونا تھا۔ عمران خان کی حکومت کے دوران جو کچھ کیا گیا تھا اس کی وجہ سے نہیں، آپ کے کمالات کی وجہ سے خدا نخواستہ پاکستان نے ڈیفالٹ ہونا تھا۔ جنرل باجوہ اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب اگر اپنا کردار ادا نہ کرتے پاکستان کی معیشت میں، جہاں تک بھی انہوں نے کردار ادا کیا، پھر تو پاکستان آپ کے کمالات کی وجہ سے یقینی طور پر ڈوب جاتا، ڈیفالٹ کر جاتا۔ جس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں زمام کار آ چکی تھی، جس طرح انہوں نے حکومت کی، جس طرح وزارتیں تقسیم کی، جس طرح محکمے بانٹے گئے، 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کر دیے گئے، اس کے باوجود بھی پاکستان کا ڈیفالٹ سے بچ جانا اللہ کریم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ فرخ حبیب کے بارے میں طرح طرح کی خبریں آنا ایک مسٹری کی، ایک پراسراریت کی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ فرخ حبیب کو گوادر سے گرفتار کیا گیا، اس کے بعد سے ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ان کے بارے میں کبھی یہ خبر آتی ہے کہ خدا نخواستہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اس کی پھر تردید بھی آ جاتی ہے، اور کبھی یہ خبریں آتی ہیں کہ ان کی طرف سے انٹرویو دینے پر آمادگی ظاہر کر دی گئی ہے۔ فرخ حبیب صاحب کے حوالے سے ہم نے پراسراریت اور مسٹری کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ان کی گوادر سے گرفتاری سے کچھ ہفتے پہلے نوائے وقت اخبار میں خبر لگی تھی کہ فرخ حبیب افغانستان کے راستے افریقہ کے کسی ملک میں چلے گئے ہیں، وہاں سے وہ یورپ چلے جائیں گے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ایک بڑے طاقتور شخص کی طرف سے ان کو پاکستان سے نکالنے میں مدد کی گئی ہے، اور یہ اشارے رانا ثناءاللہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ خبر کہاں سے آئی، کیسے لگی، کس نے دی، اس خبر کی فرخ حبیب کی فیملی کی طرف سے کبھی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ اب جس طرح کی افواہیں، جس طرح کی خبریں فرخ حبیب کے بارے میں سامنے آ رہی ہیں، ان میں زیادہ تقویت اس کو ملتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فرخ حبیب صاحب بھی انٹرویو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے روح پوش ہونے کے دوران جو بندہ پکڑا جاتا ہے وہ پھر پریس کانفرنس کرتا ہے یا پھر انٹرویو دیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اسی روح پوش بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اس کی گرفتاری ظاہر کی جاتی ہے جس پر پہلے سے تھوڑا سا کام ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ پریس کانفرنس یا انٹرویو کے لیے آمادگی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال عثمان ڈار اور دوسری صداقت عباسی ہیں۔ اس کے بعد فرخ حبیب کو سامنے لایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے عمر ایوب اور حماد اظہر بھی اسی ڈگر پر چل پڑیں، یہی والی روش اختیار کر لیں۔ ادھر عائشہ خان کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں مریم نواز شریف پر انہوں نے براہ راست تنقید کی ہے۔ اپنے شوہر کے حوالے سے بھی ان کے خیالات کچھ بہتر نہیں ہیں۔ جنید صفدر کی طرف سے
اعتراف کیا گیا تھا کہ ان کی اور عائشہ کی علیحدگی ہو چکی ہے، وہ ان کو طلاق دے چکے ہیں۔ انتہائی زیادہ افسوس کا یہ معاملہ تھا۔ اگست 2021 میں یہ شادی ہوتی ہے، 7 سال 2.5 سال میں طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ ہر کوئی اپنی بچی کو اچھے خاندان میں بھیجتا ہے، بہرحال ان کی نہیں نبھ سکی۔ جنید صفدر کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ہمارے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے، لیکن یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اس کو میڈیا میں نہ اچھالا جائے۔ دونوں کے والدین بھی شاید یہی چاہتے ہوں گے، لیکن عائشہ خان کی طرف سے انسٹاگرام پر جو پوسٹ شیئر کی گئی ہے وہ انتہائی زیادہ حیران کن ہے۔ اس میں مریم نواز شریف صاحبہ یعنی اپنی سابق ساس کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عائشہ خان کتنی زیادہ اپنے سسرال میں پریشان تھی۔ علیحدگی پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا، پرائیویسی بنیادی انسانی حق ہے، لیکن شاید میری سابق ساس کو اس کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں موجودہ صورتحال میں کچھ باتیں واضح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ درست ہے کہ زندگی میں دولت اور آسائشیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، تاہم سکون سب سے اہم ہوتا ہے۔ عائشہ خان کا مزید کہنا تھا کہ میرے شوہر کی جانب سے مجھے کبھی بھی وہ سکون اور محبت نہیں ملی جس کی ایک بیوی اپنے شوہر سے توقع کرتی ہے۔ میں اپنی طلاق سے خوش ہوں اور براہ مہربانی مجھے اس سلسلے میں جاری بحث سے دور رکھیں، کیونکہ میرے لیے میری پرائیویسی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ عائشہ خان کی جانب سے اپنی پوسٹ میں سابقہ ساس پر براہ راست طنز پر صارفین حیرت زدہ ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ کیا مریم نواز جیسی دولت مند شخصیت اور سیاستدان بھی اپنی بہو کے ساتھ پاکستانی معاشرے کی روایتی ساس کی طرح رویہ رکھنے کی عادی ہیں؟ یہ تو ہو گئی عائشہ خان سے منسوب پوسٹ، جس میں انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں، اپنے خاوند کے بارے میں کہا۔ اس کے بعد سے ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ یہ انسٹاگرام عائشہ خان کا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ عائشہ خان کا انسٹاگرام میسج نہیں ہے، پوسٹ نہیں ہے، تو پھر کسی اور نے لگائی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا سوال ہے یہ کہ اگر یہ عائشہ خان کا میسج اپنا نہیں ہے، ان سے منسوب کیا گیا ہے، کسی نے جعلی اکاؤنٹ بنا لیا ہے، تو پھر عائشہ خان کی طرف سے یا ان کی فیملی کی طرف سے اس کی باقاعدہ تردید کیوں جاری نہیں کی گئی؟ آج کے عالمی منظرنامے میں اگر اسرائیل فلسطین محاذ رائے کی بات نہ کی جائے تو کوئی بھی بات مکمل نہیں ہوتی۔ اسرائیل کا 11 لاکھ فلسطینیوں کو شمالی غزہ 24 گھنٹے میں خالی کرنے کا حکم، جبکہ حماس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم شہر خالی نہیں کریں گے، کسی صورت نہیں کریں گے۔ اسرائیل کا غزہ میں 6 روز کے دوران 6000 بم گرانے کا اعتراف۔ اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والوں کی تعداد 1600 سے زائد ہو گئی، 6000 فلسطینی زخمی بھی ہیں۔ طبی عملے کے 50 لوگ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ادھر نگران وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کو نکالیں گے نہیں، غیر قانونی افراد کو واپس بھیج رہے ہیں، افغانستان بھیج رہے ہیں۔ اگر ایسا حکم دے دیا گیا کہ صرف غیر قانونی مہاجرین کو، پاکستان میں آئے ہوئے لوگوں کو نکالا جائے، باہر بھیجا جائے، باقیوں کو ادھر رہنے دیا جائے، تو پھر ہر کوئی اپنے آپ کو قانونی ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا۔ جب آپ نے فیصلہ کر دیا کہ پاکستان سے ان لوگوں کو باہر بھجوانا ہے، ان کے اپنے وطن بھجوانا ہے جو پاکستان میں موجود ہیں، وہ کسی بھی طرح سے پاکستان میں آئے، اگر تو محدود مدت کے لیے آئے ہیں تو پھر تو یہ پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے رہ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے دہائیوں پاکستان میں رہنا ہے تو اس کے رہنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جو مہم شروع کی گئی تھی کہ پاکستان کو غیر ملکیوں سے پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، ایک بھی یہاں پہ غیر ملکی نہیں رہنے دینا، اس میں کس حد تک کامیابی ملتی ہے؟ نگران وزیر اعظم بہرحال اس معاملے میں سرنڈر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔